مصروف ہے لوگا برابری کی تھی آل محمد دی سامنے حاکم شام کھڑا ہے جدہ اس مولا حسن کو ڈٹھا ہے نا جو طواف پہ کر دے حاکم اپنے جیب بچو درمہ دی تھیلی کٹی چوپ پتہ ہے کیوں ہے جو میں پڑھ دا پہ ہیں انہوں سن دے رہو بعد اچھی کوئی تحقیق کرنی ہے درمہ دی تھیلی کاٹ کے زمین تے رکھی زمین تے رکھ کے دا حسن اے میری طرفوں تیرے واسطے میں ہندہ دا بیٹا ہوں میں دا بندہ چنگائی ماں دی طرف تعارف کرایا سے میری طرف تیرے واسطے اجے میں مشکل پڑھائی بھی داخل ہونا ہے اے میری طرف تیرے واسطے میں ہندہ دا ماں دا تعارف کرایا سمجھ دی ماں دا نہ ہندہ ہے میں ہندہ دا بیٹا جدا کہنا میں ہندہ دا بیٹا تیرے واسطے صاحب کتاب علامہ نظری یاد ہے سرکار حسن دے پروں میں غلام پہ گزر دائی میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے غلام جلدی یا اے تھیلی میری طرف تو چال ہے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں کیا جائے کچھ سمجھ آونے فرمائے دینے میری طرف تو چال ہے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں جملہ ہون سمجھنا ہے تو صاحب کتاب دا سرکار حسن ان کعبے دے غلاف پہ چاہت پا کے دنو حاکم شام میں کعبے دا غلاف رب کے اپنی ماں دا بچپن بھی بیان کر سکتا میں اپنی ماں دی جوانی بھی بیان کر سکتا تو ماں دی جوانی دا ایک دن فقط حسن دے کانچ بیان کر جملہ ہون سمجھنا ہے اسا کہا حسن تیری ماں کیا ہے تاریخ ہے تیری اماں کیا ہے فرمایا سن میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میری ماں دا نام ملائکہ دی شاہ جی اس جملے تو وڈا جملہ میں یاد ہی نہیں کیتا جڑا ہون میں اکھو میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میں حسن دی ماں فاطمہ تو زہرا دے لتھے ہوئے کپڑیاں نال قرآن نال دا غلاف بن سکدا ہے نہیں میں تھوڑا جا آسان شاید سمجھا نہیں سکے کہ معصوم کوئی بھی ہوئے اس دا اشارہ حکمت ہے چاہیے سے میں لے کے آگے چلنا ہے معصوم کوئی بھی کام کرتا ہے نا حکمت ہے چلو سنو آسان کر دیں غسل خانے چوں غسل کر کے بیت المقدس دے اندر یعنی بیت المقدس دے اندر غسل خانے چوں بہر آ گئی مریم ذرا بات نو سمجھنا ہے شاہ جی میں تحقیق میری تحقیق نہیں جو مریم کو ہٹایا گیا سارا دن مجلس ہے رات ہونی ہے میرا بازو کھڑے میری تحقیق نہیں جو مریم کو آ کے واپس چلی جا ہٹایا اس نو ویندہ جیڑی باہرو آوے تفسیر قرآن آدھا ہے پلی اندر ہے رہی اندر ہے جوان اندر ہوئی ہے میں بات ذبی باری نہ آدھا پہ ہیں غسل خانے چو بہر آ گئی مریم بیت المقدس دے اندر مریم کھڑی ہے قرآن آدھا ہے سامنے انسانی شکل جبریل کھڑے یا مریم ماں بن سے القرآن مریم آدھی ہے شادی کوئی نہیں مرد چھویا نہیں بھئی کی میں ماں بن سا تو جبریل آدھا مریم تیرے اللہ دا ارادہ ہے یہ تیرے اللہ دا ارادہ ہے جدہ جبریل ہے کہ نا اللہ دا ارادہ ہے تو مریم مسکرا کے فرمے دن قبول ہے بات ہے جو اتر ہونا تو مریم مسکرا کے فرمے دن قبول ہے جدہ مریم آکے نا شاہ جی قبول ہے تو فوری مریم چو آثار نظر آن لگ پہ ماں بنانا لے اے اس دی حکمت چھپاؤن تے آیا ہے تے موسیٰ دی ماں دا زہر نہیں پیا کردہ جے دسن تے آیا ہے تو مریم چو آثار بات سمجھنی ہے مریم چو آثار نظر آن لگ پہ ماں بنانا لے تو مریم دے ہک چاچے دا پتر ہے جس دا نا ہے یوسف اور بیت المقدس دا خادم ہے اس جدہ مریم چو آثار ڈٹھے نا
اپنے آپ کو آدھا پیا یوسف طاہرہ بھی ہے، یہ مطہرہ بھی ہے، یہ ساجدہ بھی ہے، یہ عابدہ بھی ہے، یہ بے عیب بھی ہے اور بطول بھی ہے، لیکن بغیر شوہر دے ماں کی میں بنی۔ اتھا قرآن دا لفظ ہوندہ ہے ہدی للمتقین۔ اے قرآن اشارہ کیتی ہدی للمتقین، جدہ میں متقین ہدایت کردانا انہوں سمجھ نہیں ہوندی، اور نو کوئی سمجھ آئیے وہ میں کدے بہنا ہے۔ قرآن پیدا ہدی للمتقین، یوسف بیت المقدس دا خادم ہے۔ پھر اپنے آپ کو ادا پیا یوسف مریم تے اس رنگ سوال کر، معصومہ دی عصمت بھی محفوظ رہے، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جاوے۔ شاید یہ جیدہ دی مرضی ہے، جیدہ کوئی سمجھ نہیں ہے، میں شروع کے کر دیتے۔ تو ایک دن جناب یوسف ہمت کر کے مریم دے سامنے کھڑا ہو گئے۔ یا مریم، اے مریم، بغیر بیج سٹے فصل پیدا ہو سکتی ہے؟ اے نہ سمجھ آوے نا، میں لفظ بیج جڑا استعمال کیتا ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنی ہوتے خالق بڑی وضاحت نال اس گلتے بحث کیتی ہے انسان واسطے۔ اے مریم، معصوم دا ہر کردار حکمت تو خالی نے، بغیر بیج سٹے فصل کھیتی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو مریم مسکرا کے فرمائے یا یوسف، اے یوسف، اے اس دی مرضی ہے، وہ بغیر بیج دے کھیتی پیدا کر سکتا ہے۔ تیری تسلی واسطے پہلی دلیل دنا آدم ہے ہی۔ میں بسم اللہ کرے گا، میں حسین اچھا نہیں، میں مرشد، میں ممبر بھی محترم انہوں دیواتے ایک لفظ آگے آگے چلے جانے۔ دیکھو اے لفظ ذرا غور نال سننا ہے، نمازی ہوئے بات غور نال سننا ہے، عابد ہوئے، متقی ہوئے، زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے، معرفت معصوم نہ روے تو قرآن آدھا جہنمی ہے۔ بات سن لو، پرشد نمازی ہوئے، 5 ٹائم پڑھ دو ہوئے، عابد ہوئے، زہد اور تقوی دی آخری منزل تے ہوئے، معرفت معصوم نہ روے جہنمی ہے، مکروہ ہوئے، معرفت معصوم ہو جاوے تو مقام آراف ہے۔ اس سے تو مرشد میری بحث ہے، بعد اچھ پڑھ رہا میں تو اپنا رابطے کر لیا جدہ مرضی ہے۔ قرآن سورہ آراف ہے، آراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے۔ سید فرمان علی دے قرآن دا حاشیہ بولے آجے کو ہون میری کو آیتاں پڑھ لو، من سہارا لا بنے۔ بسم اللہ مرشد، جنت اور جہنم دے درمیان یہ آراف ہے۔ تو قصہ سورہ آراف دا عابد جہنمی کی میں ہے، مکروہ مقام آراف تک میں ہے۔ سورہ آراف دا قصہ ہے بلعم ابن بعور، جس دا لقب آئی مستجاب الدعا۔ قرآن آدھ ہے ادھے کول ہک اسم اعظم آئی، اس اسم اعظم اللہ اس وجہ تو دیتے آئی یہ عابد بہت بڑا ہے، پہاڑ دی چوٹی تے ونج اے دعا منگدا ہے۔ اے پتہ ہے قرآن چے دا واقعہ کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ اپنے حبیب نو آکھیا ہے پیغمبر دے کول کوئی نمازی بیٹھے اندر رسول نال سارے آن نمازی، او اندروں پروگرام نہ بنایا اب رسول دے خلاف کوئی سوال تیار کریے۔ ادھر جڑا قرآن ترجمہ آیا اس تے
اتو وہی آگی میرا حبیب اے جڑا نمازی بیٹھے نہیں نا اندروں اے ٹھیک نہیں، ان سے کہہ دو کتا کتا ہے۔ واہ حسین دی رہا کوئی سمجھ لو پتہ نہیں کدے ٹر گئے ہو۔ تو ان واقعہ سنا ابن بور آڑا، بہو عابد بڑا ہے بیکو نا پیغمبر کوئی گال سنائندہ ہے تو پچھلی دلیل دیندہ ہے پچھلیاں بھی ہینج کیتا ہے جس میرے نال کیتو تو نہ انج ہونا ہے۔ رسول ان واقعہ سنا ابن بورا فرمان علی بور مقبول ہے بالدہلوی اپنے قرآن دے حاشیے چ بورا جدہ موسیٰ حملہ کرن لگا ہے شام تے اس ابن بور دے دروازے تے ٹر کے آیا ہے فرعون۔ اس کہ میرے حق اچ دعا کر میں فتح ہوئے موسیٰ شکست ہو۔ اس آخیا نہیں تو تفسیر قرآن آدھا ہے فرعون اس دے سامنے خزانے دے دروازے کھول دیتے جدہ نمازی صاحب سونے دی چمک ڈٹھی ہے نا تفسیر آدھی ہے اس آخیا جی قرآن تفسیر اس آخیا جی میں موسیٰ دے خلاف ٹرداں تیرے حق اچ میں فرعون دعا کرساں موسیٰ شکست ہو سی۔ تو تفسیر جس مسلک دے بھی علماء دا ترجمہ قرآن تفسیر پڑھو حاشیہ پڑھو اے جلدی نال اپنے گھر آیا ہے جو میں فرعون دے حق اچ دعا کرا تے موسیٰ کو بد دعا کرا۔ اس دی سواری صاحب تفسیر لکھ دا ایک گدھا آئی ایک گدھے تے سوار ہویا ہے گجرات علیوں اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا۔ تفسیر آدھی ہے دوبارہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں گدھا رک گیا۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ کے سن دا پیا ہے جدہ تیسری دفعہ اس گدھے دیاں واگا چاہیاں تے اس گدھے کو سوٹی یا چاپک مارے آئے گدھے نے چاپک لگ گئے۔ تفسیر قرآن اچ موجود ہے گدھے کو اللہ زبان دے چھوڑی گدھا پچھے منہ کر کے دے جتنا مرضی یہ مار میں معصوم دے مقابلے کیوں جاواں۔ عابد کولو اللہ اس میں اعظم کھس لیا اور جدہ عابد نبی دے مقابلے چاہوے تو عابد نہیں راندہ ایک کاتب وحی علی دے مقابلے جنتی کی بھی ہے تو گدھا مر گیا۔ گدھن کی ہوئے تفسیر آدھی ہے گدھا مر گیا تو معصوم دی حمایت اچ اللہ گدھن پہنچا دیتا مقام آراف تے۔ جاگنا جن سمجھ آوانجے پتہ نہیں تفسیر کے سنا بسم اللہ مرشد تو گدھا معصوم دی حمایت اچ مر گیا تو مقام مکروہات ہے نا تو مقام آراف تے پہنچ گیا۔ اور دوسری تفسیر ظالم مظلوم کو مریندہ پیا ہے ایک ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریندہ ہے کولوں پیا گزردائی یوسف نبی دا بھیڑیا مرحب نو لمیا پا ساڑی فرمائش تے اس بھیڑیے ڈٹھے مرشد ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے تو بھیڑیا مظلوم دی حمایت چے ظالم تے حملہ کیتا ظالم بھیڑیا مار چھوڑیا اللہ نے اس دی مظلومیت دی حمایت پسند آئی تو بھیڑیا مر کے پہنچ گیا مظلوم دی خاطر مقام آراف تے۔ نہیں میں تو نتیجہ دینا بات میں تو کھڑیاں بھی کر لیں ہون سنو کتھے آ گیا تو ایک اپنے مالک دی اطاعت اچ کھڑا ہے اس مالک دی خاطر اپنی فطرت بدل چھوڑی اللہ نے اس دی فطرت بدلن پسند آئی ہے تو لہذا اصحاب کاف دا کتا مر کے پہنچ گیا مقام آراف تے۔ چلو مرشد اس نہیں قرآن دے ایک تصویر پڑھو قرآن دی ایک سائٹ پڑھو ایک پاسا پڑھو حبیب قرآن ہے جو مرضی یہ منوا کافر واسطے جنت کوئی نہیں قرآن ہے نا کافر واسطے جنت کو نہیں۔ تصویر دا دوسرا رخ سخیت جہنم حرام ہے یہ نہیں آکے جو سخی جنتی ہے سخیت جہنم حرام ہے کافر واسطے جنت کوئی نہیں۔ سر چاہتے تحقیق کار حاتم تائی کافر بھی ہے تو حاتم تائی سخی بھی ہے
لہذا حاتم تائی پہنچ گیا مقام آراف تے عادل تے جہنم حرام ہے 9 شیروان عادل بھی ہے نہیں رکو حضرت یمن تو واپس آ رہا ہے نا میرے مولا امیر المومنین تو رستے چک ٹبا جیا ڈٹھا ہے میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے دن امار یاسر اس ٹبے تلے پتی کی دی قبر ہے اسے کہ مولا نہیں فرمایا 9 شیروان عادل دی آنکھیں تا علی گلنگ کر کے بکھاوے اسے کہ بسم اللہ صحیح فرمایا پٹو کتاب آدھائی میں پٹیا رہے تلو کھوپڑی نظر آئی حضرت فرمائے چالیا کھوپڑی علی دے سامنے رکھی ہے میرے مولا کھوپڑی دے پاس اشارہ کر کے فرمائے 9 شیروان قصہ تو سڑے سے یا علی بولے آدھی لائی جناب میرے مرشد پیغمبر دی آمد ہوئی ہے اس دی حکومت آئی 9 شیروان تو کافر بھی ہے تو لہذا 9 شیروان اپنے عدل دی وجہ تو پہنچ گیا مقام آراف تے نزدیک آ گیا تو اگے قرآن کے پیدا ہے اعراف الرجال وہاں پر رجال آئے گا سیگا جمع ہے رجل ہوئے آتا ہک آئی جمع ہے بعض بھائییں اس تو مراد لئیے بے 4-5 ہوسن میری تحقیق کی ہک آیا ہے کوئی ضروری نہیں وہ قرآن جمع آکھے تا جمع ہی ہیں اس گھر تے قرآن ہمیشہ جمع ہی بولے آدھا نہیں پیا تم اپنی بیٹیاں لے آؤ ہم اپنی گئیاں کتنی ہیں سیگا کس دا ہے جمع دا عربی 3 تو جمع شروع ہوں دی عربی 3 تو 2 ہوئے تو ہک ہے ہک ہوئے تو اگاں ہک ہے قرآن کے پیدا ہے تم اپنے بیٹے لے آؤ نہیں میرا خیال ہے مرشد تو انت سمجھ آگی تنہاں میرا خیال ہے جب بھی نہیں آئی چلو اس اللہ واحد نہیں اللہ آہد آد اس نو آدھن جڑا نہ کسے وچو پیدا ہوئے تے نہ اس وچو کوئی پیدا ہوئے اللہ آہد آل محمد واحد اللہ آہد اے وحدن وحد کس نو آدن جڑے ویکھنے چ دون حقیقت چھک ہوئے یہ میں رسول پیادا میرا تے علی دا ویکھنے چ دون نا نور ہکے اوئے ہوئے ہوئے یعنی او دے وچو کڈھو تو دو ہون اوئے ہوئے یعنی جدا کرو تو دو نظر آؤں کٹھا کرو تو ہیک نظر آئے تاں تو پیغمبر آکے ہے ساڑھا پہلا بھی محمد تو اس میں پیدا ہے تو وہاں پر ایک رجال آئے گا جری جمع دا سیگا لیکن اشارہ ہک دا ہے رجال رجال دمانہ کیا ہے یہ رجل دمانہ کیا ہے مرد وہاں ایک مرد آئے گا اے قرآن میں اللہ قرآن اور معصوم دے نزدیک ثابت کر کے دسو مرد آدھے کس نون کیا داڑی منہ توے مچھون 5 پتروں تو مردے اگر داڑی مچھنال مرد ہوندہ ہے تو رسول کیوں خیبر اچ پیادا ہے کل علام اس نو دے سا جڑا مرد ہو سی بھائی مرد مارا تلاش کرو نا مرد کس نو آدھن اس لیے میں تشریح نہیں جانا جب وضاحت نہیں جانا وہاں اعراف الرجال ایک رجال آئے گا میرے مولا جعفر پہ فرمائے دن او ہاتھ کے اشارے سے جسے اس تو قرآن دی 70 میں چھوڑ گیا تو اڈی سستی ہوئے کہ اتھے قرآن پیدا پھر مقام آراف پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی پھر اعراف پہ وہ رجال آئے گا جو ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم میں بھیجے جسے چاہے جنت میں بھیجے مقبول احمد دہلوی اپنے قرآن دے حاشیہ چ لکھیا ہے میرے چھویں مولا کو لو پوچھیا گیا فرزند رسول اعراف پہ وہ مرد کون ہوگا جو ہاتھ کے اشارے سے جنت اور جہنم دے گا تو مسکرا کے فرمایا میرا دادا علی ہے اوئے ہوئے ختم ہوگی
بات ایک کر دیں مرشد، ایک بات رہا سمجھ، ایک بات رو تھوڑا سارا قریب تو سمجھو. علی مولا جیو بے، علی مولا کھول چاہ، علی مولا نہیں ایک میں اشارہ کر دیں. ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ. ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ. قرآن تے لفظ نمرود کیوں نہیں آکھیا؟ قرآن لفظ فرعون کیوں آکھی؟ شاہ جی نمرود نہ ہے، فرعون کردار ہے. قرآن کے پیدا ہے جیڑا بندہ بھی محمد دی گل نہ منے وہ فرعون ہے. تشبیح اس نال دیتی ویندی جتھے کام برابر ہوئے. مصطفیٰ دی تشبیح ختم آخری ستنہ. مصطفیٰ دی تشبیح کس نال ہے؟ قرآن موسیٰ نال پہ دیندہ ہے نا. تی پیغمبر کو کیا پہ دیندہ یا علی تیری میری نسبت ہو جو ہارون دی. وہ گل سمجھو نا، بسم اللہ بچ کے سمجھو نا تھوڑا سا شاید نوہ ٹاپک ہے. تشبیح اس نال ہوندی جتھے کم برابر ہوئے. 69 دفعہ موسیٰ دا نا آیا ہے قرآن اچ، ہی کم 70 دفعہ اور 4 دفعہ محمد. قرآن اچ محمد 4 دفعہ ہے، موسیٰ 69 دفعہ ہے. توریت اچ محمد 69 دفعہ ہے، موسیٰ 4 دفعہ ہے. اس دا بھی ہیک جنتی، اس دا بھی ہیک جنتی، اس بھی بکریاں چرائیاں، اس بھی بکریاں چرائیاں. اس 10 سال بکریاں چرائیاں حضرت شعیب دیاں. 8 سال دا ایگریمنٹ آئی، اتلے 2 سال دا کوئی نہیں. قرآن اتلے 2 سال جناب شعیبہ کیا رمیں تے تیری مرضی، وگرنہ 8 سال تن میرے کول رہنا پوسی. تو حضرت شعیب دی عبادت علی جائی پہاڑ دی چوٹی. تفسیر آدھی ہی دن جناب شعیب عبادت پہ کر دیں. زیتون یا بدام 2 لفظ ہیں. زیتون دا درخت ہے، اس نال حضرت شعیب عبادت الہی مصروف ہوں دیان. یا اس درخت چو آواز آئی ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میں نتیجہ دے کے بدل لے جانا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو عبادت تو فارغ کے حضرت شعیب اس زیتون دے درخت دا ایک سوٹا لے لیا، آسا. وہ آسا بن گیا شعیب واسطے معجزہ. تفسیر آدھی وجد حضرت شعیب پہاڑ توین ہویا انج آسے دا اشارہ کریں دیان پہاڑ جھکا ہو ویندہ ہے. پھر حضرت شعیب پہاڑ ہوتے ہیں. بات سمجھ رہنا ہے. تو مدت ختم ہو گئی. حضرت شعیب اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا موسیٰ. تم شعیب دی بیٹی آ گئی موسیٰ دے گھر. اے جڑا آسا آئی نا اے حضرت شعیب دی وراثت آئی اللہ دی طرفوں. تو لہذا اے آسا اپنے داماد موسیٰ دے چھوڑیا شعیب. 14ویں صدی دا بغیرت مسلمان شعیب داماد نو آسا دیوے تا اعتراض کوئی نہیں. محمد دستار و تلوار دیوے فتوہ کیوں ہے؟ وہ بات سن لے جائے کچھ سمجھ آئے ختم ہو گئی ہے. اس تے بھی پہلی وہی پہاڑ تے تو اس تے بھی تو علی وہی پہاڑ تے. قرآن آدھا جدہ ٹر پیا صحرا وچ دور تو روشنی نظر آئیے
اتھائیں پہنچے تے کھجور چی آواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب. زیادہ تر علماء کھجور لکھے ہے، بعض علماء بیر لکھے ہے. ایک کھجور دے سکے اور درخت چی آواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب، تو نبی میں تیرا رب. زیادتی دی حد مک گئی ہے میری خاموش مخلوقوں، زیادتی دی حد مک گئی ہے. کیڑی موسیٰ داد اللہ پیادہ ہے کھجور چی آواز ہے تو نبی میں رب. کمال ہو گیا ہے. اللہ کھجی بھی چو بولے تے تو من لیندہ، علی بھی چو بولے تو فتوے لیندہ. نہیں تھائیں ختم ہو گئے. تو دو معصوم دعا پہ منگ دیں. 70 آخری ہے. میں اگے نہیں چلے اس طرح کہ بڑی بات آئی ہے، بڑی تشبیح چل دی پی آئی. دو نبی معصوم دعا پہ منگ دیں، بس ختم ہے. پہلا معصوم دعا منگن دا انداز الگ ہے، غور نال سننے. پہلا معصوم دعا پہ منگ دے کون ہے؟ سرکار یوسف. دو معصوم دعا پہ منگ دیں. پہلے معصوم دی دعا، پہلی دفعہ زلیخہ دے حملے چو بچ گیا یوسف. القرآن او جدہ زلیخہ دامن نہ پی آئی تو یوسف دروازے تو بھجا بچ گیا. دوسرا حملہ، عورتاں سیب نہ کٹے. چاہیے تھوڑا سا رہنا، عورتاں ہاتھ کٹ لے. جدہ پردے دے پچھو یوسف. میں سید تشریف فرمائیں، سادات تشریف فرماؤ. میں اپنی پوری ذاکری جتنی میری ہے، میں مصطفیٰ دا حسن نہیں پڑھیا. جڑا تواڈے سامنے مصطفیٰ دا حسن پڑھے وہ جھوٹ بول دے. مصطفیٰ دے حسن کدرے نہیں لکھے ہوئے، اشارہ ہے. مصطفیٰ دی پیشانی تے پسینہ آیا، پسینہ زمین تے ڈھٹھا تا یوسف بن گیا. جس دے پسینے دا نا یوسف ہے. پتہ نہیں آپ کی ہے. ہر کوئی چاہندہ میرے تے اللہ راضی ہوئے، اللہ چاہندہ میرے تے مصطفیٰ راضی ہوئے. ہائے ہائے مرشد بات ختم ہو گئی. میں موازنہ کسے نال نہیں کرتا اپنے مرشد و حبیب سلطان الانبیاء دا. خلیل بھی بیٹھے ہوئے نا کعبے نال تو مصطفیٰ بھی ہوئے. بڑا فرق ہے. جڑا زمین تے بہ کے اللہ دی قسم چاہے ابراہیم ہے، جدیاں اتھا بہ کے اللہ قسم چاہے مصطفیٰ ہے. ایک شاہ جی میں بات کر دیں ذرا تھوڑا سا تولنا ہے، بات نو تولنا ہے. مرشد میں کتاب دی دنیا سے اتریاں پیغمبر تے سوال ہو یا نبی اللہ درمیانے چو مانگ کیوں کٹ دے؟ رسول درمیانے چو مانگ کر دے نا. ڈنگی کٹنا بھی گناہ کوئی نہیں. مطلب سمجھو شریعت منع کیتا بے ڈنگی مانگ کیوں کر دے؟ رسول درمیانے چو کیوں کر دیں؟ صاحب کتاب بتا نبی تے سوال ہے یا نبی اللہ درمیانے چو مانگ کیوں کر دے؟ ڈنگی کیوں لے کر دے؟ فرمایا میں نہ چاندہ زیادہ ظلفاں حسن دے ہاتھے جا جا. میں عادلہ. ہائے ہائے جتنا حسن دا حق ہے حسین دی راضی ہو، اتنا حسین دا حق ہے. جیڑا اولاد واسطے اتنا عادل، تو تیرے درمیان عدل نہ کر جب تک وہ وسیع دے کے جاوے. تو یوسف دوسری دفعہ پردے چو بہر آیا. بات چو اتر نہیں، رون دی بات نہیں، بات سمجھن دیئے. تو عورتاں قرآن آدھے ات کٹ لے. ہون اشارہ کرنے قرآن معصوم فرمے دن سورہ یوسف دی گہرائی چی نہ جاؤ. عورتاں واسطے اس دی گہرائی دی تعلیم منائے. مرد حضرات انہوں بھی حکم ہے اس دی گہرائی وچ نہیں الٹنا پلٹنا. ٹھیک ہے؟ تو گہرائی چ نہیں ویندہ. یوسف سمجھے نہ بچدا. جدہ ہاتھ کٹی وے نا، میں کتے والے اپنے آپ کو آدھیں تو سادات دی کنیز دا پتر ہیں. اوہ گل پکا لائے پچھلی 15 منٹ کیتے پورے اللہ اللہ خیر صلاح. میرے سردار بیٹھو میں ایک بات کردہ. اے ذرا سورہ بقرہ بھی چلو نا، دوسرا پارا سورہ بقرہ. لے قرآن کے پیادہ ہے، علماء کو پوچھ لے. قرآن کے پیادہ ہے حبیب ان سے کہہ دو. سورہ بقرہ ہے میں ازمیساں اولاد دے درد نال.
سورہ بقرہ ہے پیاس نال تنہائی میں قرآن ہون چاہ کے لے جاؤ میرے پڑھ دیں پھول لو تو اپنا پچھو پڑھو کھلو تو وہ کرنا بلائے جا وطن سے بے وطن سے اولاد دے درد نہ لازم ایسا اترو نا پیاس بھوک تنہا وطن سے بے وطن زخموں سے مصیبتوں سے اتنا ہونے کے باوجود جو صبر کرے قرآن دی آیت ہے تو سچیں نہیں ڈرے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کہ غزل فرگودل پتہ نہیں میں پڑھتا پنجابی پہ بندی عربی فارسی پہ یہ اتنا ہونے کے باوجود صبر کرے جملہ سمجھنا شاہ جی شکوہ نہ کرے سورہ بقرہ اتنا ہونے کے باوجود صبر کرے اور شکوہ اگے قرآن دے لفظ سے اور کہہ دے یعنی اتنے مصیبتاں امتحانات تو صبر کرن تو بعد فقط صبر نہ کرے آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ نہیں تو میری بات سن لو پہلے یہ کوئی موت واسطے آیت نہیں آئی بس ضروری نہیں بے موت واسطے ہی آئی ہے یہ کوئی ضروری نہیں بے موت واسطے آئی ہے یہ دے لفظ سمجھو نا یعنی اتنا ہون دے باوجود آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ مطمئن ہو کہ شکوہ نہ کرے اِنَّا لِلَّهِ یہ دا معنی کے بندہ ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو تفسیر چلا گیا لفظ اگلا تفسیر دا ہے تو میرا حبیب وہ نفس مطمئنہ ہے ایک حسین دی ذات کٹ چھوڑو من کائنات اچ کوئی بندہ وکھا جس تے قرآن دی آیت سامنی بیندی پہ ہوئے تو یوسف سمجھیا میں نہ بچدا میرا خیال ہے کھپتا پہ ہیں تو یوسف سمجھیا ہے نہیں بچدا تو قرآن آدھا یوسف دعا منگی ہے بار الہا ایس محال نالوں قید چدے کیوں اگر قرآن دس رہنا کیوں جتھے میری عصمت محفوظ روے شاہ جی تھوڑا تھوڑا نال ترسو نا نبی دعا پہ منگ دے قید میری عزت محفوظ روے اے جملے تھوڑے سارے سمجھے آئے مجلسی باکر پہ لکھ دین یوسف تنہائی منگیے قید منگیے عصمت بچاؤں دی خاطر محمد باکر مجلسی آدن ہک ہو رے وہ تیرا 7واں امام ہے دعا پہ منگ دے بار الہا تنہائی دے بھاویں قید کیوں نہ ہوئے جتھے میں تیری عبادت کراں درمیان اچ کوئی نہ آوے تو یوسف چلا گیا قید اچ غیر کلو مدد منگی یوسف القرآن او جدہ بندے نہ کیاس تم خاص برچی برچے میں خانے وچو دا بادشاہ دا قریبی ہو سے اگلی گالی یوسف پیدا ہے میرا قصہ بھی دے سامنے بیان کری میری رہائی دا بندو بس کر سی بات تو سمجھنی میری رہائی دا بندو بس کر سی او بار چلا گیا ان گال بھول گئی شاہ جی تیسرے دن وہی آ گئے یوسف تن کھو چکا ہے کڑیا ہے اللہ اتن محل تک کہیں پہنچائے اللہ یہ جڑا کھو چکڑ کے محل تک پہنچا سکتا ہے غیر نو کیوں مدد واسطے آکھئے اس سے لفظ تے ساری تقریر ہے تو کیوں غیر نو آکھے میری مدد کر لہذا 7 سال قید ہو رہے
قرآن پڑھنا ہے اے جڑا غیر تو مدد منگی ہے نا 7 سال قید ہے انج نہیں اس نے تھوڑا جہا لفظاں جا آسان کر دیں اپنے سردارہ تو معافی مانگ کے عزیز مصر بن گیا یوسف تے بن یامین قرآن آتا ہے اس رکھ لیا پتران یعقوب نو دسیا چوری دا الزام ہے او نہیں دیندہ تو یعقوب خط پہ لکھ دیں از کنان اے عزیز مصر اسا آل ابراہیم جھوٹ نسے بولیں دے ٹائم پورا ہو گیا اللہ کہتا اسا آل ابراہیم جھوٹ نسے بولیں دے نسل اسحاق کی چوری کوئی نہیں بات سمجھنی ہے نا اشارہ ہے نا پہلے ان پیدا کیوں غیر نو آکھے اگلی گال سمجھنی ہے ادھے خط پہ لکھتے ہیں یعقوب لکھتے اگہ کے پیدا یعقوب پیدا آل اسحاق کے چوری کوئی نہیں میں اگاں اس سے پہلے ہیک دی جدائی چ رونا عزیز مصر میریاں ہڈیاں بڑھیاں ہو گئی ہیں میرا بدن کمزور ہو گیا تو میرے بڑھاپے تے رحم کر اتو وہی آگئے یعقوب ان کیوں آکھیے میں نتیجہ دے کے تا لے نہیں میں نے تھوڑی اپنی مرضی ہے سار چے ویجن سمجھیں قرآن دے پاریاں دی سمجھ آن دی بھی کیوں آکھی جدہ میں موجود ہاں یہ تو مطلب ہے اللہ برداشت نہیں کیتا کسے کو کوئی مدد منگے 7 سال گزر گئے یوسف نو میں قرآن چو ثابت کرے سکتا کہ تیری مرضی بندہ 4 تفسیران پڑھے نا جو میں پڑھ دا بیاں 15 کتاباں تو بعد میرا مضمون صد ہویا ہے تو تُسا پتہ سرگی کیا کہنا ہے فلانے دے باندو تا مجلس موک گئی وہ سے بھائی لوٹ لئی یار سے ایسا لٹن آلے نہیں سے سمجھاؤن آلے سے 7 سال بعد یوسف دعا پہ ہمیں اتنا رننا یوسف قیدی تنگ پہ گئے ہون یوسف دعا پہ مانگ دائے صاحب تفسیر لکھ دائے یوسف دعا پہ مانگ دائے بار الہا ختم ہوگی بار الہا نوح دا واسطے ابراہیم دا واسطے یعقوب دا واسطے میں نے رہائی دے اتو وہی آگئے سارا بندہ ذہن حاضر ہے اتو وہی آگئے یوسف اے جنہ دا واسطہ دیتے ہی انہا میری ذات واسطے کے کیتا ہے اور جو ٹائم ختم ہوتا ہے تو انہوں یاد آگئے بندے نال بولنے انہا میری ذات واسطے شجی کے کیتا ہے میں نے یعقوب دا واسطہ دیتے ہی اس نو پتہ ہے اس نالو تین میں جدا کیتا ہے پھر بندیاں نے کیوں آدھا میرا یوسف نکھڑ گیا ہے وہ کوئی بندہ بیٹھا ہے جن سمجھ آؤں دی بھئی پڑھائی دی مولا امیر الشرع نحج البلاغہ چرشاد فرمیدن شاہ جی جدہ بندہ بیمار ہو ونجے نا تو کوئی تو ان پچھن آوے علی فرمیدن نہ کہہ کرو میری پسلیاں درد ہے میں مردہ پہ ہاں جدہ اے تسی نواق سننا میں مردہ پہ ہاں اے اللہ دا شکوہ ہے کیونکہ یہ سارا دین آلا تو ہوئے نا یہ تو شکوہ کرندہ پہ بندیاں دے سامنے جس تین دیتا ہے علی فرمیدن جدہ تو آکھنا بیمار بھی ہوتا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں تو الحمدللہ دائیں او ملائکہ نہ دائیں اے پردہ پہ پیندہ ہے انہیں شفا دے چھوڑو وال سن لے جن سمجھا ماں حسین دی راضی ہوئے کوئی بات دی سمجھ آئیے تو یوسف تین میں جدا کیتا یعقوب نہ لو کیوں بندیاں نہ دھائی میرا یوسف نکھڑ گیا ہے لہذا او میرا بندے پوچھ دیا نہ کیوں رونا ہے آدھا یوسف جدا ہے کہیں کیتے ہی او دی مرضی یہ شکوہ ہے ساری گال سنا کے تو میرے نہ کر چھندہ جی او دی مرضی میں نے دا واسطہ نہ دے میں نے ابراہیم دا واسطہ دیتے ہی جس اپنی اور میری محبت اچ پٹی آندی ہے شجی کہا کہ جس اپنی اور پتر دی محبت فطرت ہے نا ایک لمحہ فطرت ہے ایک پاسے توحید ہے فطرت بچاؤن واسطے اکھتے پٹی بن لئی میں نے اس دا واسطہ نہ دے میں قرآن پڑھ لے میں نوح دا واسطہ پہ دینا ہے جن میں پیادہ اے میرا دشمن ہے او میں پیادہ میرا پتر ہے میں پیادہ نوح ہے میرا دشمن ہے
نوح کے پیدا ہے میرا پتر ہے خالق آدھا نہیں ہے میرا دشمن ہے جملہ قرآن دا سننا ہے اگو نوح پیا دین مالک تیرا میرے نال وعدہ ہے القرآن میری اہل تے عذاب نہ لائے اسے مالک تیرا میں نوح نال وعدہ ہے تو میری اہل تے عذاب نہ لے اسے خالق کہتا جدہ نوح میں نو گال یاد دیوائی نا میری اہل تے عذاب نہ لے اسے اللہ جھنک دے کہتا نوح جو ہم جانتے ہیں تم نہیں خاموش کہیں جہلین میں سے نہ ہو جائے میں اللہ تیری نسل چکار چھوڑے آئے یہ ہن تیری نسل چ نہیں ریا میں نے اس دا واسطہ پیا دینا ہے جدہ میرے دشمن دی سفارش کر دے پڑھ تفسیر آواز توحید آئی ہے اگر واسطہ دے نہیں اس گھر دا واسطہ دے